الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ایک اسلامی کہانی۔ ایک زمانے میں کسی خوبصورت گاؤں میں ایک نیک دل نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، مگر انہوں نے اسے ہمیشہ ایک ہی نصیحت کی تھی: بیٹا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ کے لیے کیا گیا ہر اچھا عمل لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ سلمان ایک چھوٹے سے گاؤں میں لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتا تھا۔ آمدنی کم تھی لیکن دل بہت بڑا تھا اور نیکی پر مائل رہتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر بھوک اور تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سلمان نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے روٹی اور کھجوریں اور پانی نکال کر بوڑھے بابا جی کو دے دیا۔ بوڑھے شخص نے آنکھوں میں آنسو لیے اور کہنے لگا: بیٹا، اللہ تجھے بہت نوازے گا، تم نے آج میری جان بچائی ہے اور میری بزرگی کی عزت کی ہے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا: بابا جی، میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ بدلے کی امید انسانوں سے نہیں، اللہ پاک سے رکھنی چاہیے۔ بوڑھے بابا جی نے دعا دی: بیٹا، اللہ زندگی بدلنے والی دعا تیرے لیے آج نکل چکی ہے۔ اللہ وہ وقت ضرور لائے گا جب تیرے کیے ہوئے نیکی کے بیج پھول بن کر سامنے آئیں گے۔ سلمان نے اس کی بات کو ایک عام دعا سمجھ کر آگے بڑھ گیا، لیکن سلمان نہیں جانتا تھا کہ آج کا یہ چھوٹا سا عمل اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے جب نیکی اس کے لیے ایسی جگہ سے لوٹے گی جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چند دن گزرے، گاؤں میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے پریشان، پانی کم، کھانا نایاب، سب گھبراہٹ میں تھے۔ سلمان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہ بچا تھا، جو تھوڑا بہت کھانے کو تھا وہ محتاجوں میں بانٹ دیتا تھا۔ ایک دن وہ جب جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ ہرن کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ سلمان نے اپنا کام چھوڑ کر اس کا پاؤں صاف کیا، کانٹا نکالا، پانی پلایا اور اللہ کا نام لے کر اسے آزاد کر دیا۔ اسی وقت اس کے دل سے آواز آئی: نیکی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ مگر حالات پھر بھی سخت تھے۔ کئی دن گزرے، کام بھی کم ہو گیا اور آمدنی بھی رک گئی۔ گاؤں والے ایک ایک کر کے بڑے شہروں کی طرف جا رہے تھے۔ سلمان بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں اور جا کر رزق کمائے، مگر اس کے پاس سفر کا خرچ تک نہ تھا۔ ایک رات شدید بارش ہوئی۔ سلمان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا دعا کر رہا تھا: یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے اور پورے گاؤں کی مدد فرما۔ میرے لیے کوئی دروازہ کھول دے، میں نے کبھی کسی کو محتاج نہیں دیکھا، تو مجھے بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ اسی وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سلمان نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی مسافر کھڑا تھا، بھیگا ہوا، سردی سے کانپتا ہوا۔ سلمان نے فوراً اسے اندر بلایا، اپنا کمبل دیا، آگ جلائی اور اپنے پاس بچا آخری کھانا بھی اسے کھلا دیا۔ مسافر نے حیران ہو کر پوچھا: تم نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، کیوں؟ سلمان مسکرا کر بولا: میں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ ہمیشہ بڑھ کر لوٹ کر آتا ہے۔ مگر سلمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہی مسافر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی ہے اور سب سے بڑی خوشخبری بھی۔ صبح جب مسافر جاگ گیا، اس نے سلمان سے کہا: بیٹا، تم نے جو کچھ کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن مجھے اپنے سفر پر جانا ہے۔ سلمان نے اس کے سفر کے لیے پانی کا ایک برتن اور کچھ کھانا دے دیا اور کہا: اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ مسافر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ سلمان کی جھونپڑی کے سامنے کچھ دیر رک کر اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ 2 دن بعد حیران کن بات ہوئی، پورا گاؤں شور مچانے لگا: بادشاہ کا خاص قاصد آیا ہے۔ وہی مسافر جو سلمان کے گھر آیا تھا شاہی لباس میں واپس آیا۔ اس نے گاؤں والوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور ہمارے بادشاہ نے ایک نیک، سخی اور بھروسے کے قابل آدمی کی تلاش کی تھی، جسے ریاست کے ایک اہم کام پر مامور کیا جائے گا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ سلمان نے سوچا یہ اس سے متعلق نہیں ہو سکتا، لیکن قاصد نے سب کے سامنے سلمان کا نام پکارا۔ سلمان حیرت سے آگے بڑھا: جی، مجھ سے کیا کام ہے؟ قاصد نے مسکرا کر کہا: بادشاہ نے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ تم نے جس طرح ایک اجنبی کی مدد کی، اپنے رزق کا آخری
حصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ یہ وہ صفات ہیں جو بادشاہ اپنے ایک خاص مشیر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سلمان حیران رہ گیا۔ قاصد نے مزید کہا، اور بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیکی کا صلہ اللہ کے حکم سے ضرور ملتا ہے، تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ دربار لے جانا ہے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے اپنے والدین کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ تو نیکی کا پہلا صلہ تھا، اصل انعام ابھی باقی تھا۔ سلمان قاصد کے ساتھ دربار پہنچا۔ بادشاہ بڑے رعبدار مگر انتہائی انصاف پسند انسان تھے۔ جیسے ہی سلمان پہنچا، بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم وہی نوجوان ہو نا جس نے ایک غریب بوڑھے کی مدد کی تھی، ایک زخمی جانور کا علاج کیا تھا اور ایک مسافر کو اپنا آخری کھانا بھی دے دیا تھا۔ سلمان نے ادب سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا وہ بوڑھا جس کی تم نے مدد کی تھی وہ میرا استاد تھا، اور وہ مسافر جسے تم نے پناہ دی تھی وہ میرا قاصد تھا، اور زخمی ہرن وہ بھی میری شکارگاہ کا قیمتی جانور تھا۔ تم نے میرے 3 بڑے قرض چکا دیے بغیر یہ جانے کہ تم کس کی مدد کر رہے ہو۔ سلمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے سلمان ہمارے دربار کا خاص مشیر ہوگا۔ اسے ایک گھر دیا جائے گا، ماہانہ وظیفہ اور وہ عزت جو ایک نیک انسان کو ملنی چاہیے۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سلمان نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا، بیٹا اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، نیکی کا صلہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس دن سلمان کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب نہ صرف دولت مند تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام اور محبت تھی۔ وہ روز کہتا تھا، جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ نیکی کا بیج آخر کار پھول بن کر واپس لوٹتا ہے، اور یوں یہ کہانی ایک سچی حقیقت پر ختم ہوتی ہے۔ نیکی کبھی برے انجام تک نہیں جاتی، اللہ اسے کبھی نہ کبھی کسی راستے سے لوٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں۔